فعن ابی بصیر قال سأل جابر الجعفی ابا عبداللہ علیہ السلام عن تفسیر قوله تعالی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. صلوات. سب سے پہلے آج کے مبارک اور بابرکت دن کی مناسبت سے سب مومنین کو اور اہلیان پاکستان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن اس افسوس کے ساتھ کہ امت مسلمہ نے اپنا تاریخی ریکارڈ اور تاریخی وتیرہ تبدیل نہیں کیا. سید ضیغم عباس فاطمی جو اہل سنت سے مذہب شیعہ میں داخل ہوئے اور ان کی اس زمانے کی کتاب حضرت علی اور ان کے سیاسی حریف، یہ انہوں نے شیعہ ہونے سے پہلے تحریر کی تھی. بڑی مختصر سی کتاب ہے لیکن بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس کے کئی سال بعد انہوں نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا. تو اس کے بعد ایک کتاب لکھی پردہ اٹھتا ہے. بڑی دلچسپ کتاب ہے پردہ اٹھتا ہے. اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پہ اس زاویہ سے نگاہ ڈالی ہے کہ مسلمان محسن کش ہوتا ہے. جو بھی ان پہ احسان کرتا ہے اسے یہ قتل کر دیتے ہیں یا اس احسان کی سزا دیتے ہیں. انہوں نے اپنی یہ تحقیق سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ اور ان کی پاک و پاکیزہ آل صلوات اللہ علیہم اجمعین کی نسبت سے شروع کی کہ انہوں نے اسلام پہ اور مسلمانوں پہ احسانات کیے، امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی مثالیں بھی ذکر کیے ہیں کہ جس شخص نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی اور جس قوم نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کیا، وہ لوگ جو اس وقت پاکستان بننے کے مخالف تھے وہ پاکستان پہ قابض ہو گئے. عام سیاسی اصطلاح میں جنہیں کانگریسی ملا کہا جاتا ہے. اور پھر جب مسلط ہو گئے، پہلے پاکستان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر کے انگریزوں سے پیسہ بٹور رہے تھے. پھر پاکستان بننے کے بعد مسلط ہو کے پھر بیرونی طاقتوں سے پاکستان کو توڑنے کے لیے پیسے وصول کر رہے ہیں. تو یہ احسان اور محسن کش قوم ہے. بانی پاکستان کا کیا حشر کیا، ان کی بہن کا کیا حشر کیا، یہ سب تاریخ کے حصہ ہے. ہر شخص اس کو جانتا ہے. اور شیعہ قوم شاید اس قربانی کی اب قیمت چکا رہی ہے، جو کہ سب سے زیادہ پیسہ شیعہ قوم کو ختم کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے. لیکن یہ کچھ فطری طور پہ بے وقوف اور احمق لوگ ہیں. اب تو میڈیا بڑا آزاد ہے اور ماشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے دنیا کے گوشے گوشے میں پائے جا رہے ہیں. العیاذ باللہ.
اگر خدا نخواستہ یہاں پر ہمارا صفایا بھی ہو جائے تو پھر 4-10 سال کے بعد یہاں پر شیعہ کی آبادی اتنی ہی ہوگی۔ میری کسی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے 90 کی بات ہے اسے عرض کیا تھا کہ آپ ویسے فضول پیسے خرچ کر رہے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے۔ کربلا میں پوری اسلامی حکومت کی فوج اور پوری فوجی طاقت موجود تھی، نہ کوئی نامہ نگار تھا، نہ دیکھنے والا، نہ پوچھنے والا۔ وہاں اتنی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکی۔ جہاں آپ نے 100-150 بندے کو شہید کیا تھا، ہاں وہاں 3-4 اور شہید کر دیتے، نہیں کر سکے۔ تو اب تو ماشاءاللہ شیعہ کو آپ نے کیا ختم کرنا ہے؟ سادات اس دنیا میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر اس دنیا پہ ایٹمی دھماکے کیے جائیں اور ان میں سے 2 بندے زندہ بچیں تو ایک سید ہوگا۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے لیے یہ کرنا ممکن تھا اس وقت آپ نہیں کر سکے۔ حدیث مبارک جو حضرت صادق صلوات اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے، یہ حدیث مبارک آیہ مجیدہ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کی تفسیر کے ذیل میں حضرت سے نقل کی گئی ہے۔ ابو بصیر نے جعفر جعفی سے روایت کی ہے کہ جعفر جعفی نے سرکار صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یہ جو قرآن کریم میں وارد ہوا ہے اِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اس کے شیعہ میں سے ابراہیم ہیں، اس کے پیروکار میں سے ابراہیم ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے ایک طولانی گفتگو ارشاد فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت کے مشاہدہ میں عرش کے گرد گرد انوار مقدسہ کو دیکھا، ایک ایک نور کا تعارف ہوا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان انوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے نور ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ربوبی میں عرض کی، فقال الہی و سیدی ارا انوارا قد اقدہ بہم لا یوسی عددہم الا انت، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بزرگ انوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نور ہیں جنہوں نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر طرف سے ان کے یہ چھوٹے چھوٹے انوار موجود ہیں اور انہیں حلقہ باندھا ہوا ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ تیرے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کون ہے یہ انوار؟ وہ تو ائمہ طہار علیہم السلام کے انوار ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو جنہوں نے ان انوار طیبہ اور مطہرہ کے گرد گرد حلقہ بنایا ہوا ہے، ان انوار کا تعارف کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قیل یا ابراہیم ہؤلاء شیعتہم شیعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو حق تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ابراہیم یہ ان کے شیعہ ہیں جو شیعہ علی ابن ابی طالب کہلاتے ہیں۔ جب یہ تعارف ہو گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے انوار شیعوں کے انوار ہیں، فقال ابراہیم علیہ السلام وبما یعرف شیعتہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ربوبی میں عرض کی کہ خدایا امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ کو کس طرح پہچانا جائے گا؟ یعنی شیعہ امیر المومنین ہونے کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا بصلاۃ الإحدى وخمسین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم والقنوت قبل الرکوع والتختم بالیمین،
4 نشانیاں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ امیر علیہ السلام کے شیعوں کی پہچان یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہوں گے۔ 51 رکعت یہ دن کی مستحب نمازیں اور واجب نمازیں اور نماز شب ملا کر یہ 51 رکعت نماز بنتی ہے کہ ایک تو ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہوں گے۔ اب تعجب ہے کہ اس زمانے میں خود ساختہ شیعہ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کو ہی عجیب انداز میں اس کی نفی کرتے ہیں اور عجیب انداز میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ شیعہ امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کی پہلی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ والقنوت قبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا۔ والتختم بالیمین، اور دائیں ہاتھ میں انگشتر پہنے گا۔ یہ جو عقیق یا کسی بھی اس قسم کے قیمتی پتھر جو روایات میں وارد ہوئے ہیں ان کی انگشتر پہننا، انگوٹھی پہننا، چونکہ ہمارے بھائیوں کے ہاں مستحب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے، اور ہمارے ہاں مستحب یہ ہے، استحباب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے۔ لہٰذا یہ بھی شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہونے کی نشانی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگشتر پہنتا ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان چند خطبات میں ہم کوشش کریں گے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے شیعوں کے لیے جو علامتیں بتائی ہیں وہ علامتیں ہم پڑھیں اور سنیں۔ اگر تو کوئی ان علامات سے متصف ہے تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کو مبارک ہو امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہونا۔ اور اگر چند صفات نہیں پائی جاتی تو عناد اور بغض رکھ کے یہ باتیں نہ سنیں۔ نہ میرا کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی کی میرے ساتھ دوستی ہے، میرا کام ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام میں اگر کوئی سختی ہے تو جنہوں نے پیغام بھیجا ہے ان سے ملاقات کر کے ان سے احتجاج فرمائیں، مجھ سے نہیں۔ کہ جو پیغمبر ہوتا ہے، پیغام لے کر آنے والا ہوتا ہے، اس سے کوئی نہیں غصہ کرتا، نہ اس کے خلاف کوئی جلوس نکالتا ہے۔ پیغام کی اگر شدت ہوتی ہے تو وہ ناراضگی اس کی صاحب پیغام کے خلاف ہوتی ہے۔ ہاں، جن کے ایمان اتنے قوی ہیں کہ ائمہ اہل بیت سے ناراضگی وہ برداشت کر سکتے ہیں تو ضرور ناراض ہوا کریں، لیکن خدا را ان باتوں کو تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا معاملہ یہ آج کا یا کل کا یا 2 یا 10 سال کا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک دن قیامت کے دن ہم نے ایک دوسرے کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ وہاں کوئی بہانہ گیری اور تعویل نہیں چل سکتی۔ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ بہت خطرناک پہلو ہے قیامت کے دن کا، کہ جن اعضاء کو انسان نے اس دنیا میں اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے بے دریغ جن اعضاء کو اس نے استعمال کیا ہے، قیامت والے دن وہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ باہر والا گواہ اسے اشتباہ ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کو دیکھنے میں اشتباہ ہو سکتا ہے، سننے والے کو سننے میں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب باتیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ نہیں تھے جو اس نے کہے تھے، یا اگر کہی بھی ہوں تو انسان انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جناب، میں نے تو یہ الفاظ نہیں کہے تھے، میں نے تو یہ الفاظ کہے تھے۔ لیکن اگر یہ بولنے والی زبان جسے میں نے ان الفاظ کے لیے استعمال کیا ہے یہ میرے خلاف گواہی دے گی تو پھر اس میں غلطی کا امکان نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ کسی کو میں نے زج کرنا ہے، کسی کو بڑا بنانا ہے اور کسی کو چھوٹا کرنا ہے، ہرگز یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہاں تو ہم مل کے آئینہ دیکھتے ہیں
کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو آئینہ مذہب کا تیار کیا ہے اس آئینے میں میری تصویر کیسے آتی ہے۔ ہر شخص کو اس کے پیچھے ہونا چاہیے، یہ جو دوسروں کی جنت کی فکر ہمیں سونے نہیں دیتی، خدا را اسے چھوڑ دے۔ اس آئینے میں اپنی شکل و صورت کو درست کریں، اس آئینے میں اپنا امامہ درست کریں، اس آئینے میں اپنی داڑھی اپنی مونچھیں درست کریں، دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے جو مہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعہ کے درمیان ایک انس و غمخواری پہ مبتنی بھائی چارے کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس زمانے میں آہستہ آہستہ رشتہ داروں کی نسبت بھی ناپائید ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی خواہش جو ایک شیعہ معاشرے سے وہ رکھتے ہیں۔ میں حدیث مبارک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد بن اجلان ایک راوی ہے جو کہتا ہے کہ میں حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کی محفل میں موجود تھا، فدخل رجل، ایک شخص آیا، فسلم، اس نے سلام کیا، فسألہ کیف من خلفت من اخوانک، تو حضرت نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس شخص سے سوال کیا کہ جو آپ پیچھے اپنے مومن بھائی چھوڑ کے آئے ہو ان کے کیا حالات ہیں، جو پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کے کیا حالات ہیں؟ تو اس نے عرض کی قال فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَزَكَّى وَأَطْرَى، اس شخص نے جو پیچھے مومنین چھوڑ کے آیا تھا ان کی بڑی تعریفیں کی، بہت تعریفیں کی، ماشاءاللہ الحمدللہ سب کے حالات ٹھیک ہے، اقتصادی حالات ٹھیک ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنی زندگی جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، مکمل آزادی ہے، یہ اور وہ۔ یہ جو تینوں الفاظ یہاں پر عربی میں استعمال کیے گئے ہیں، یہ تینوں کا معنی ہے کسی کی تعریف کرنا۔ فَأَحْسَنَ الثَّنَاء یعنی بہت اچھی تعریف کی، وَأَطْرَى وَزَكَّى بہت خوبیاں بیان کی۔ تو حضرت نے پوچھا فَقَالَ لَهُ كَيْفَ عِيَادَةُ أَغْنِيَائِهِمْ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اتنے اگر اچھے معاشرے کو چھوڑ کے آئے ہو، یہ تو بتاؤ کہ ان کے دولت مند ان کے ناداروں سے کیا رویہ رکھتے ہیں، کیا ان کی خبرگیری کرتے ہیں؟ فقال قلیلہ، عرض کی یا رسول اللہ بہت کم، کبھی کبھی کسی دولت مند کو خیال آتا ہے کسی نادار کی دادرسی کر دیتا ہے، کچھ اسے دے دیتا ہے۔ قال وکیف مشاہدۃ اغنیائہم بفقرائہم، عیادت کرنا کیسی ہے اور کس طرح ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں دولت مند نادار لوگوں کی؟ قال قلیلہ، عرض کی کہ کم۔ قال فکیف صلۃ اغنیائہم لفقرائہم فی ذات ایدیہم، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے ذریعے سے کس طرح وہاں کے دولت مند ناداروں سے رابطہ رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ راوی نے سوچا کہ مولا تو ایک ہی سوال بار بار پھیر کے فرما رہے ہیں، شاید میرا جواب واضح نہیں ہوا۔ فقال انک لتذکر اخلاقا کلما ہی فیما عندنا، عرض کی ابن رسول اللہ آپ تو ایسے اخلاق کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں جو ہمارے پاس رہنے والوں لوگوں میں بہت کم پایا جاتا ہے، یعنی ہر کوئی اپنے گھر تک تو خوش ہے لیکن دوسرے نادار مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا فقال فکیف تزعم ہؤلاء انہم شیعہ، جب وہاں کے دولت مند ناداروں کی خبرگیری نہیں کرتے، ناداروں کے وہ مدد نہیں کرتے، ان کے کام نہیں آتے، تو پھر تو کس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں؟ یعنی شیعہ ہونے کے لیے حضرت کی اس حدیث مبارک میں ایک بنیادی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں شیعہ حضرات رہتے ہوں وہاں دولت مندوں کا فریضہ ہے، یہ غرباء کا فریضہ نہیں ہے، ناداروں کا فریضہ نہیں ہے کہ جب انہیں مشکلات اور تکلیفیں ستائیں وہ دولت مندوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دق الباب کریں، یہ شیعت نہیں ہے۔ اگر کوئی نادار کسی دولت مند کے دروازے پہ جاتا ہے اور وہ کچھ دے دیتا ہے، یہ شیعت نہیں ہے۔
حضرت نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دولت مندوں کا فریضہ ہے کہ وہ ناداروں کی مدد کریں، ان کی خبرگیری کریں، ان تک رسائی رکھیں۔ تو یہ ایک علامت ہو گئی کہ اگر کوئی اہل بیت علیہم السلام کے شیعہ ہونے کا مدعی ہے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دوسرے شیعہ حضرات کے کاموں سے اطلاع رکھتا ہو، جہاں انہیں مدد کی ضرورت ہو وہاں ان کی مالی مدد کرے۔ ابھی اسماعیل کہتا ہے کہ میں حضرت باقر صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا، تو میں نے عرض کی جوہل تو فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، ان الشیعۃ عندنا کثیر، ہمارے پاس شیعہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے علاقے میں بھی الحمدللہ شیعہ بہت پائے جاتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال فهل يعطف الغنی علی الفقیر، مولا نے پوچھا پھر شیعہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو کیا دولت مند نادار پر مہربانی کرتا ہے؟ وَهَلْ يَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِیء، کیا احسان کرنے والا گناہگار سے درگزر کرتا ہے؟ وَيَتَوَاصَوْنَ، اور ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں؟ فَقُلْتُ لَا، میں نے عرض کی مولا ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، ویسے شیعہ بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا فقال لیس ہؤلاء الشیعہ، یہ تو شیعہ نہیں ہیں، الشیعۃ من یفعل ذلک، شیعہ وہ ہوتا ہے جو یہ کام کرے، یعنی جو کام میں نے پوچھے ہیں کہ دولت مند مہربان ہو نادار کے لیے، اور احسان کرنے والا گناہگار سے عفو کرے، اس سے درگزر کرے، اور ایک دوسرے سے مواسات رکھیں۔ اور پھر اسی طرح سعید بن حسن نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے، یہ بڑی دلچسپ روایت ہے، اس کا تجربہ نہ کرنا ورنہ پولیس کے کیس زیادہ بن جائیں گے، کیونکہ ویسے بھی یہ ائمہ کی شیعوں کی بات ہے، صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، جو ائمہ علیہ السلام نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہے بڑی دلچسپ بات۔ اَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ أَخِيهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي كِيسِهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَدْفَعُهُ، مولا نے فرمایا کہ کیا تم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیعہ جسے کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، گھر کے لیے کوئی چیز لینا چاہتا ہے، گھر کا سودا صرف لینا چاہتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ آئے دوسرے شیعہ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، اس سے پوچھے بغیر، اور جتنی ضرورت ہو اس سے نکال لے۔ اَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ أَخِيهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي كِيسِهِ فَيَأْخُذَ حَاجَتَهُ فَلَا يَدْفَعُهُ، اور اسے احساس ہو کہ کوئی میری جیب کی تلاشی لے رہا ہے، وہ اسے روکے نہیں، دیکھے شیعہ ہے تو اس طرف منہ کر لے، اچھا جو نکالنا ہے نکال لو۔ فَقُلْتُ مَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِينَا، یا ابن رسول اللہ، ایسا تو میں کوئی بھی نہیں جانتا جو ان شیعوں میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا فقال ابو جعفر فلا شیء اذن، پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسے نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ کا تو یہ اصول ہونا چاہیے کہ ایک ضرورت مند دوسرے شیعہ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس سے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لے، وہ اسے روکے نہیں، تو پھر یہ شیعہ آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ اس نے کہا مولا میں تو کسی ایسے کو نہیں پہچانتا کہ جو ایسا ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تجربہ نہ کرنا خطرناک ہے، مولا انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو پھر یہ تجربے کریں گے۔ فقال ان القوم لم يعطوا احلامهم بعد، حضرت نے فرمایا پھر یہ جو بڑے منصوبے ہوتے ہیں نا، انہیں کہا جاتا ہے خواب، پاکستان بھی ایک خواب تھا جس کی تکمیل ہو گئی، تو عربی میں اسے حلم کہتے ہیں۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ ان شیعوں کے ان کی خوابوں کی ابھی تعبیر نہیں دی گئی، یعنی اگر ایسا کر لیتے تو یہ شیعت کے وہ خواب تھے جس کی تکمیل ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی وہ اس مرحلے پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ان خوابوں کی تکمیل ہو سکے۔ بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے